معزز سامعین اکرام، مولوی ہاشمی کی گستاخیوں اور گمراہیوں کو اسی کی آواز میں سننے سے پہلے آئیے کچھ ضروری باتیں سماعت فرمائیں، جس کے بعد اس کی تقریر کی جھلکیاں آپ اپنے کانوں سے سماعت فرمائیں گے۔ حسد اور تکبر دونوں ایسی خرابیاں ہیں جو دوسری کئی خرابیوں کی جڑ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ اسی طرح تکبر بھی ایک مذموم چیز ہے جو سخت حرام اور گناہ ہے۔ قرآن کریم نے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے۔ ارشاد ہوا، کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ حسد اور تکبر کے بہت نقصانات ہیں۔ دنیا کی حقیر دولت کے لیے بھائی بھائی سے حسد کرنے لگتا ہے اور دشمنی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کی معمولی دولت کی بنیاد پر یہ حال ہے تو علم دین و تفقہ اور تقوی و پرہیزگاری اور اعلیٰ دینی خدمات کی بنا پر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شہرت و عزت کی اعلیٰ و عرفہ بلندیاں عطا کرے، لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں جس کی عظمت و بزرگی کا سکہ جما دے، اپنے دین کا جسے سب سے بڑا مبلغ بنا دے اور مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے جسے اپنے دور کا بے نظیر نمونہ بنا دے، اس سے اگر کوئی حسد یا گھمنڈ و تکبر کی بنیاد پر دشمنی اور مخالفت کرے تو تعجب کی بات نہیں۔ یہ سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے ہی جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری مد ظلہ العالی کے تعلق سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جن کی شہرت و عزت، عظمت و بلندی اور بے مثال مقبولیت کی وجہ سے کچھ لوگ حسد اور دشمنی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کی حق گوئی اور بے باکی اور شریعت کے معاملے میں اپنے پرائے کا لحاظ نہ کرتے ہوئے بر وقت تنبیہ و تاکید کر دینا کچھ لوگوں کو سخت ناگوار گزر رہا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو اتحاد ملت کے نام پر صلح کلیت کا پرچار کر رہے ہیں۔ سنی اتحاد کی بجائے سنی وہابی اتحاد کے لیے جان توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ شہرت و سیاست اور ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے ہر کسی سے یارانہ گانٹ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس بات سے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کے سامنے مسلک اعلی حضرت کی صحیح تصویر پیش کی جا رہی ہے اور شریعت کا حکم بتا کر انہیں ان کی غلط روش سے روکا جا رہا ہے۔ شریعت کے حکم کو تسلیم کرنے کی بجائے یہ لوگ مسلک اعلی حضرت کی غلط تعبیر پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بد مذہبوں سے اتحاد جائز ہے، جبکہ مسلک اعلی حضرت ہرگز یہ نہیں۔ مولوی ہاشمی کی چوچوی بھی اسی حسد میں مبتلا ہے۔ ابھی گزشتہ سال دسمبر 2007 میں مہاراشٹر میں ایک جگہ اس کا جلسہ ہوا۔ وہاں ایک نجی محفل میں اس نے کہا کہ اعلی حضرت اور مفتی اعظم کے لیے کیا ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو کاٹ دیں؟ مولوی ہاشمی کا طریقہ یہ ہے کہ دل کے اندر سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان سے حسد اور نفرت رکھتا ہے، اور جب اسٹیج پر آتا ہے تو ایسے جملے کہتا ہے کہ جس سے عوام دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مولوی ہاشمی اپنی تقریر کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلک اعلی حضرت کے خلاف کچھ بولنا ہو تو اس کا طریقہ ہم سے سیکھو کہ خلاف بھی ہو جائے اور عوام سمجھ بھی نہ سکے۔ اس لیے آپ سنیں گے اس نے خود کہا ہے کہ یہ مجھ سے مقابلہ کرتے ہیں، میں اشارے ہی اشارے میں سب کہہ ڈالتا ہوں۔ حضرات، مولوی ہاشمی پر اس کی کتابوں کے جملوں کی بنیاد پر گمراہیت کا فتویٰ بہت پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ ہاشمی کی گستاخیاں اور گمراہیاں اس کی کیسٹوں سے زیادہ اس کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آئیے اس کی گستاخیوں کے چند نمونے دیکھیے۔
مولوی ہاشمی اپنی کتاب لفظ کملی پر مولانا اختر خان صاحب کے شبہات کا ازالہ کے صفحہ نمبر 34 پر لکھتا ہے، مولانا اختر رضا خان تو کبھی کالی داس سے بھی زیادہ احمق ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی کتاب کے اسی صفحہ پر مزید لکھتا ہے، ہمیں اختر رضا خان کو قریب سے پہچاننا ہوگا، ان کی فتنہ سامانیوں سے امت کو بچانا ہوگا، ان کی بے باکیوں پر پابندی لگانی ہوگی، معاذ اللہ۔ ہاشمی بیان کرتا ہے کہ میں پہلے حضرت مفتی شریف الحق امجدی کو وکیل العصر سمجھتا تھا، لیکن اب میں اپنی اس غلطی سے رجوع کرتا ہوں۔ چنانچہ صفحہ 11 پر لکھتا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اکابر اہل سنت کی روحانیت اور ان کا فیضان کرم اب دوبارہ کسی جاہل کو وکیل العصر لکھنے سے مجھے انشاءاللہ تعالی ضرور روکے گا، معاذ اللہ۔ مولوی ہاشمی کا کہنا ہے کہ الفاظ و معنی کی تحقیق کے لیے اعلی حضرت کی ذات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ صفحہ 50 پر لکھتا ہے، لہذا الفاظ و معنی کی تحقیق کے تعلق سے اعلی حضرت کی ذات کو بطور سند پیش کرنا خود اعلی حضرت کی تعلیمات کے خلاف اور ان کی بتائی ہوئی شہرہ سے انحراف ہے۔ مولوی ہاشمی کے بڑے بھائی سید حسن مثنی انور ایم.اے. علیگ اپنی کتاب مشربی نظام تعصب کی بوالعجبیہ کے صفحہ 9 پر لکھتے ہیں، اس سے ملتی جلتی بوالعجبی مسلک اعلی حضرت کی ایجاد نو بھی ہے، معاذ اللہ۔ یعنی مسلک اعلی حضرت کہنا نئی بات اور احمقانہ حرکت ہے۔ مولوی ہاشمی نے اپنی کتاب لفظ کملی کے صفحہ 72 پر ایک مضمون لکھا جس کا عنوان رکھا مفتی شریف الحق کی جہالت، معاذ اللہ۔ الغرض مولوی ہاشمی کی کتابوں میں اس قدر مغلظات اور گستاخیاں موجود ہیں جنہیں پڑھ کر ایک شریف آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مولوی ہاشمی کی کتاب صحیح آخر اور لفظ کملی پر مولانا اختر خان صاحب کے شبہات کا ازالہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مولوی ہاشمی کی گمراہیوں کو بے نقاب کرنے والی اور اس کی مکاریوں کا پردہ فاش کرنے والی کتابیں یہ ہیں: ہدیہ ہاشمی، ہاشمی کیسٹ پر حسینی معروضات، انوکھے نور کی برسات۔ حضرات، یہ بات مانی ہوئی ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی نسل صرف نبیرہ اعلی حضرت مفسر اعظم علامہ مفتی ابراہیم رضا خان عرف جیلانی میاں علیہ الرحمہ سے جاری ہے۔ مولوی ہاشمی، مولوی انتخاب اور مفتی غلام مجتبی اشرفی وغیرہ نے ایک سازش کے تحت مفسر اعظم حضرت جیلانی میاں علیہ الرحمہ کی ایک کتاب رحمت اللہ کے ایک جملے کے معنی اور مفہوم کو نظر انداز کر کے اس کے تعلق سے غلط ڈھنگ سے سوال کر کے ایک فتویٰ حاصل کیا۔ مفتی صاحب نے سوال کے ظاہری جملے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس جواب کی روشنی میں ہاشمی اینڈ کمپنی نے مفسر اعظم حضرت جیلانی میاں علیہ الرحمہ کو کافر قرار دیا، معاذ اللہ۔ حضرات، یہاں یہ بھی بتا دینا ضروری ہوگا کہ نقلی سید کا سوال کھڑا ہو جانے کے بعد سے مولوی ہاشمی کی عزت بہت گھٹ گئی ہے۔ عوام نے جب دیکھ لیا کہ اس کی دوگلی پالیسی اور مکاری سے اہل سنت والجماعت کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کا سید ہونا بھی ثابت نہیں ہے، تو اس کی عزت کرنا چھوڑ دی اور کلکتہ کے ایک جلسے میں جوتے چپلوں سے اس پر حملہ کیا گیا، جس کی خبر ملک کے بڑے بڑے اخبارات میں چھپی۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی میں شادی نہیں کی تھی اور اپنے ایک بھانجے عبد الرزاق نور العین کے بارے میں فرمایا تھا کہ عبد الرزاق کی اولاد ہماری اولاد ہے۔ اس پر مولوی ہاشمی کا کہنا ہے کہ چونکہ ہم عبد الرزاق نور العین کی اولاد سے ہیں اس لیے ہم سید ہیں۔ اب مولوی ہاشمی کو کون سمجھائے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی،
مگر یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ انہوں نے عبد الرزاق کی اولاد کو اپنی اولاد فرمایا تھا؟ اور اگر یہ یقین کر بھی لیا جائے تب بھی مولوی ہاشمی سید کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی حقیقی اولاد سے نہیں؟ اگر مولوی ہاشمی واقعی سید ہوتے تو کیا یہ دن دیکھنے پڑتے کہ علماء اہل سنت کی جانب سے ان پر گمراہیت کا فتویٰ لگتا؟ اگر ان کی رگوں میں آل رسول کا خون گردش کر رہا ہوتا تو کیا وہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء اور بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے؟ مثلاً استاد العلماء جلالت العلم حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو مولوی ہاشمی نے معاذ اللہ ابلیس لعین سے تشبیہ دی۔ مناظر اہل سنت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ اور دوسرے علماء اہل سنت جو حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے مشن کا ساتھ دے رہے تھے، مولوی ہاشمی نے ان کو اپنی تقریر میں مذاق کا نشانہ بنایا۔ مولوی ہاشمی کا کہنا کہ شیعہ سنی میں صرف اختلاف مدح صحابہ کا ہے، یعنی شیعہ سنی میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، اس جملے پر جب خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پکڑ کی اور مولوی ہاشمی کو شیعوں سے اتحاد کرنے پر منع کیا تو ہاشمی نے علامہ نظامی رحمت اللہ علیہ کے خلاف ایک کھلا خط چھاپ دیا جس میں ان کی اور دیگر علماء کی خوب توہین و تذلیل کی۔ حضرات، مولوی ہاشمی کا اپنی تقریروں میں لفظوں کی بازیگری دکھا کر اور کئی طرح کی آوازیں نکال کر ایکٹنگ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک سید عالم تو دور کی بات کسی غیر سید عالم دین کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی جو عالم ہوتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے اور یہ تقویٰ اسے سنجیدہ بنا دیتا ہے، فضول باتوں اور ہنسی مذاق سے بچنے والا بنا دیتا ہے۔ اس لیے دیکھیے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر نہایت سنجیدہ اور ہنسی مذاق سے بالکل پاک ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب وعظ فرماتے تو آپ کے چہرے پر اللہ کا خوف طاری رہتا اور نہایت سنجیدہ، باوقار اور علمی تقریر فرماتے کہ سننے والوں کی ایک کیفیت ہوتی کہ اپنے ارد گرد سے بے خبر مکمل خاموشی سے تقریر سنا کرتے تھے اور اس کا خوب اثر لیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو علماء کرام علم اور تقویٰ میں بڑے ہیں ان کی تقریر میں ہنسی مذاق اور ایکٹنگ نظر نہیں آتی، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ ڈائلاگ بازی اور لفاظی کے ذریعے بھیڑ اکٹھا کرنا اور نفس کی تفریح کا سامان مہیا کرنا ایک عالم دین کا کام نہیں۔ عوام اہل سنت ایسے ڈائلاگ باز مقرروں اور تقیہ بازی کرنے والوں سے ہوشیار رہیں، اور ایسے لوگ عیاری سے مسلک اعلی حضرت کا نام بھی لیں تو ان کے دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ ان کی گستاخیوں اور گمراہیوں کو ذہن میں رکھیں۔ مولوی ہاشمی کی گستاخیاں آج بھی اس کی کتابوں میں موجود ہیں جن سے رجوع اور توبہ اس نے نہیں کیا ہے، یعنی اپنے لکھے اور کہے پر آج تک قائم ہے، مگر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی کسی تقریر میں چند جملے بظاہر اعلی حضرت کی تعریف میں کہہ دیتا ہے، حالانکہ اہل علم حضرات اس میں چھپے ہوئے طنز کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے اس کی کتابوں کے حوالوں سے جن عبارتوں کو پیش کیا ہے وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ اگر وہ اپنے کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی کتابوں اور اپنی تقریروں میں کی گئی گستاخیوں سے توبہ کا اعلان کریں۔ سامعین کرام، ان کتابوں سے کچھ صفحات کے اسکین یعنی فوٹو کاپی kilkereza.com ویب سائٹ پر موجود ہیں اور بقیہ جلد شامل کیے جائیں گے۔ اصل کتابیں دیکھنے کے لیے حضرت علامہ سید محمد حسینی میاں اشرفی صاحب قبلہ ناگپور انڈیا سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔